أعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. سورہ نور سے متعلق شاید سوال ریپیٹ ہوا ہے، میں اس کو واضح طور پہ ایکسپلین نہیں کر سکا ہوں گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو دو طرح سے ہم لے سکتے ہیں اس آیت کو، کہ اللہ کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ جو فانوس میں ہے، اس چراغ میں ایک ایسے پاک زیتون کے درخت کا تیل ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، اور وہ تیل آپ ہی آپ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. یہ سوال ہے کہ ان چیزوں سے کیا مراد ہے؟ وہ چراغ فانوس زیتون کا مبارک درخت جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، اور جس کا تیل خود بھڑک اٹھ رہا ہے، اسے آگ نہ بھی چھوئے. میں نے اسے ایکسپلین کیا تھا کہ روحانیت میں اللہ کا اپنا جو نور ہے، اسی نور کا ایک حصہ اس سے تخلیق ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی نور کے آگے ایک حصے سے دوسری پاک روحیں تخلیق ہوئی ہیں، پھر ایک اور حصے سے عام روحیں تخلیق ہوئی ہیں. اللہ کا جو نور ہے وہ چراغ ہے جو جل رہا ہے اور اپنے نور کو پھیلا رہا ہے. اس میں سے نکلا ہوا ایک نور اگر کوئی کتاب میں ڈھونڈ سکے تو جہاں نور سے متعلق ذکر ہے کہیں فقیر میں یا فقیر نگری میں، وہاں ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے. تو اس ڈائیگرام کو اگر دیکھیں، وہ ایک دائرہ ہے اندر، اس کے بعد باہر ایک اور دائرہ ہے، پھر باہر ایک اور دائرہ ہے، پھر باہر ایک اور دائرہ ہے. تو اس سے یہ مثال پوری طرح سمجھ آ جائے گی کہ جتنی اس میں دیا ہے کہ ایک چراغ ہے جو فانوس میں ہے، شیشے کا بنا ہوا، اور اس چراغ میں زیتون کا تیل ہے جو خود بخود بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. تو وہ دائرے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پوری صورت یہی بنے گی جو یہاں پہ. اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نور ہی سب کچھ ہے، اور کائنات اگر روشن ہے تو وہ صرف رب کے نور سے ہے. کوئی اور نور ایسا نہیں جس نے کائنات کو روشن کیا ہوا ہو. اور انسان کا دل جو ہے وہ شیشے کے فانوس کی طرح ہے جس کا ذکر سورہ نور میں ہے، اور اگر وہ شیشہ دھندلایا ہوا ہوگا تو اس سے روشنی پھیل نہیں سکے گی، بلکہ روشنی اسی میں قید رہ جائے گی. آپ نے جلتی ہوئی لالٹین دیکھی، اس میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے. جس زمانے میں ابھی بجلی نہیں آئی تھی انڈو پاکستان میں، تو جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہر گلی محلے سڑک کے کارنر پر لیمپ ہوتے تھے، اور روزانہ شام کو ایک آدمی سیڑھی اٹھائے ہوئے آ کے ان لیمپس کے شیشوں کو صاف کرتا تھا، تیل بھرتا تھا اور جلا کے چلا جاتا تھا. چراغ کے ارد گرد جو شیشہ ہے وہ جس قدر اجلا ہوگا، جس قدر صاف ہوگا، اس میں سے روشنی اسی طرح سے نکلتی ہے تو پھیلتی ہے. جب ہم اپنے دل کو آئینے کی طرح چمکا لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، تو پھر اس چراغ کی روشنی جب اس دل پر پڑتی ہے تو روشنی منعکس ہوتی ہے، پھیلتی ہے چاروں طرف. اگر اس دل میں کثافت ہے، کسی زمانے میں یہاں گفتگو ہوتے ہوئے ان کثافتوں کا ذکر ہوا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مطابق دل کی 10 کثافتیں ہیں. جب تک وہ کثافتیں صاف نہ ہو جائیں، رب اس دل میں آ کے رہتا نہیں. کینہ،
حسد، ہرس، غصہ، لالچ، یہ سب وہی کثافتیں ہیں. جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہ کر لیں رب اس میں نہیں رہتا. تو دل کا آئینہ جب تک کہ ہم صاف نہیں کرتے، دل کے شیشے کو صاف نہیں کرتے، اس چراغ کی روشنی دبی رہے گی، وہ منعکس نہیں ہوگی وہاں سے. تو روحانیت میں یہ جو فانوس کا ذکر ہے اس کو انسانی دل سے تشبیہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں دل میں رب رہتا ہے، تو یہ چراغ جو نور کا ہے اس دل میں جب تک کہ وہ صاف نہیں ہوگا وہ آ کے روشنی پھیلا نہیں سکے گا، روشنی دل کو ملتی نہیں. اس کی ایک توجیہ وہ بھی ہے. اور یہ جو زیتون کا مبارک درخت کا ذکر ہے، اس کا تیل ہے جو بھڑک اٹھنے کو تیار ہے، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اس سے مراد علم اور ایمان سے ہے کہ اگر کوئی شخص ذرا سا یہ اس کی سمجھ یوں ہمیں آ جائے گی کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں. جو شخص نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے اس کے دل میں سوئی ہوئے ایمان کی چنگاری ایک دم بھڑک اٹھتی ہے. بھڑک اٹھنے سے مراد وہ ہے کہ وہ بھڑکنے کو تیار ہے. تو جو ہی انسان ذرا سی ایفرٹ کرتا ہے تو اس کا ایمان ایک دم سے سر اٹھاتا ہے دل میں، اور وہ پوری قوت سے پنپنے لگتا ہے دل میں. چونکہ ایمان کے لیے نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، اسی لیے کہا گیا کہ نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، اور بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. صرف ایسا انسان چاہیے جو ایمان کی راہ پر پہلا قدم اٹھا لے، اس کے بعد چل نکلتے ہیں معاملات. میرا خیال ہے کہ اس ایکسپلینیشن کے بعد تو یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہوگی، اور اگر اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر مجھے دوبارہ لکھ دیجیے، میں اس کو پھر کسی اور نئے رنگ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اسی ضمن میں ایک چیز میں عرض کر دوں کہ یہ جو زیتون کے تیل کی میں مثال دے رہا ہوں، ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک ہے، اور یہ بھی سورہ نور ہی سے ہے. اللہ پاک ہے اور رب کے ساتھ تعلق پاکیزگی کا ہی ہو سکتا ہے، کثافت کا نہیں. تو اگر ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. اور وہ پاکی جو ہے وہ صرف جسمانی طہارت کی نہیں ہے، صرف وضو کی پاکی نہیں ہے، وہ پاکی انٹلیکچوئل پاکی ہے. ذہنی طور پر ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا اگر رب کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو. اور سورہ نور کے حوالے سے چونکہ بات کر رہا ہوں تو وہیں سے ریفرنس میں آپ سے کوٹ کر دوں کہ رب تعالیٰ نے سورہ نور میں پاک باز لوگوں پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے. اور ایسا شخص جو پاک باز بیویوں پر یا لوگوں پر الزام لگا دے اور اس کو ثابت نہ کر پائے کہ وہ درست کہہ رہا ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے سورہ نور میں بتائی گئی ہے. انٹلیکچوئل بالیدگی اصل چیز ہے کہ ہماری سوچ پاک ہو. جب ہماری سوچ پاک ہوتی ہے تو پھر ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے. ہم دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. پھر ہم رب کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپا دیتا ہے لوگوں کے. تو ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں. ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے کسی پر حرف آ جائے، کسی کی توہین ہو جائے.
کسی کی نیک نامی پر دھبا آ جائے، کسی کی شہرت کو نقصان پہنچے، ہم زبان پر وہ لفظ لاتے ہی نہیں۔ یہ ذہنی پاکیزگی ہے۔ ہم پھر گناہ کی سوچتے ہی نہیں اگر ہم ذہنی طور پر پاکیزہ ہو گئے، اور جب انسان سوچتا نہیں تو اس راہ پہ نکلتا بھی نہیں، کیونکہ ہر کام کی ابتدا سوچ سے ہوتی ہے۔ سوچ ہے، اس کے بعد نیت ہے، پھر ارادہ ہے، اور پھر عمل ہے۔ تو اگر وہ بنیادی چیز ہی وہاں نہ رہے، ہمیں سوچ ہی نہ آئے، تو پھر باقی تینوں چیزیں وجود میں نہیں آئیں گی۔ ہمیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنا ہوگا، تو رب کے ساتھ پھر تعلق بنتا ہے، کیونکہ رب پاک ہے، اور پاک سوچ ہی اس سے تعلق رکھ پائے گی، دوسری سوچ تعلق نہیں رکھ پاتی۔ کسی صاحب نے سوال کہا کہ ایک شخص جو قرب الہی کا متلاشی ہو، اللہ کا قرب پانے کی تڑپ رکھتا ہو، لیکن زندگی کے حالات اور نفس کی کمزوری اتنی کہ نماز کے فرائض میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہو، اور دل میں اللہ سے اندیشے سودے کرنے، تڑپ اور جذبات رکھتا ہو، بس بندہ اللہ کا قرب خیر و عافیت سے پانا چاہتا ہو تو کیا کرے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کسی کا قرب کیوں چاہے گا؟ ہم اگر کسی کے قریب جانا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ سوچنا ہوگا ہمیں، ہم دو اغراض سے کسی کے قریب ہونا چاہیں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے جو بڑی ہی ادنا درجے کی چیز ہے کہ کوئی شخص اقتدار میں ہے، پاورفل ہے، اختیارات رکھتا ہے، ہم اس کا قرب حاصل کر لیں تو وہ ہمیں فائدہ دے دے گا، اس سے ہم اپنے اغراض، دنیاوی اغراض پوری کر لیں گے۔ یہ بہت ہی ادنا درجے کی غرض ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص اپنی عادات و اطوار سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے ہمیں اتنا اچھا لگتا ہو کہ ہم اسے آئیڈیلائز کیے ہوئے ہوں، اس سے پیار کرتے ہوں، تو ہم اس کی قربت کے خواہش مند ہوں گے۔ مختصر لفظوں میں یوں کہیے کہ یا تو دنیاوی غرض سے کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں ہم، یا پیار کے مارے اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم رب کے قریب چلے جائیں، رب کا قرب حاصل کر لیں، تو پھر یہی ایک بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس سے پیار ہے۔ اگر دنیاوی اغراض سے اس کے قریب ہونے کی خواہش ہے تو دنیا تو ویسی بھی عطا کرتا ہے، وہ تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں، وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے جو اسے مانتے تو ہیں لیکن میری طرح نافرمان ہیں، سرکش ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ان کو بھی لک آفٹر کرتا ہے وہ، اور وہ نیک لوگوں کو بھی لک آفٹر کرتا ہے۔ تو وہ دنیاوی غرض تو پھر بے معنی ہو گئی وہاں۔ وہ تو رب کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو پالتا ہے، اس کی شان ہی یہ ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے، یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ تو اس کے قرب کو حاصل کرنے کی پھر ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس سے پیار ہے۔ جس سے ہمیں پیار ہے ہم اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو بھی پوری کرتے ہیں، اسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی بجا لاتے ہیں۔ صرف ایک خوف ذہن پر رہتا ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں مجھ سے روٹ نہ جائے، تو یہی ایک اندیشہ کہ وہ مجھ سے روٹ نہ جائے،
उसकी छोटी सी छोटी बात उसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश को पूरी कराता है, और इस अंदाज में पूरी कराता है कि उसकी ख्वाहिश को पूरी करके इंसान को खुशी होती है। तो जब हम रब से इस दर्जे का प्यार करते हैं तो फिर तो हम उसके छोटे से छोटे हुक्म को, बड़े से बड़े हुक्म को भी इसलिए उसको कैरी आउट करेंगे कि हमें ये अंदेशा रहेगा कि वो हमसे रूठ न जाए। तो जब हम इस तरह से उसकी छोटी से छोटे हुक्म को बजा लाएंगे तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम नफ्स के गुलाम हो जाएं। फिर नफ्स से दुश्मनी चल निकलती है। जब अल्लाह से प्यार होता है तो इंसान नफ्स से दुश्मनी पालता है, हर वो काम करता है जो नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ हो, नफ्स की ख्वाहिशात को रद्द करता है। वो इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द की हालात उसको अपनी तरफ रागिब नहीं कर पाती। लेकिन अगर इंसान इतना कमजोर है कि रब की मोहब्बत भी पाल रहा है और इर्द गिर्द के मामलात भी उसे अपनी तरफ रागिब कर लेते हैं, तो इसका आसान तरीन हल ये है कि कुरान पाक की तलावत कसरत से की जाए। और तलावत कलाम पाक का फिर एक तरीका ये इस्तेमाल किया जाए कि इतनी आवाज में तलावत की जाए कि जिसको इंसान खुद सुन सके और अपनी आवाज को बहुत गौर से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। 2-4 दिन 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद इंसान उसमें डूबने लगेगा। तो जब तलावत कलाम पाक करेगा तो उसका राब्ता अपने इर्द गिर्द के हालात से उतनी देर के लिए मुनक़ता हो जाएगा जब तक कि वो अपने आप को सुन रहा है कि मैं क्या तलावत कर रहा हूं। और तलावत कभी बहुत तेज रफ्तारी से मत कीजिए। हम लोग कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ने के लिए बहुत तेजी के साथ पढ़ते हैं कुरान को, वो गलत है। कुरान को तरतील से पढ़ना चाहिए हमेशा, कि एक एक लफ्ज अलहदा समझ में आए, उसको गौर से हम सुने कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जब हम इतने गौर से सुनेंगे तो दुनिया से उतनी देर के लिए हमारा ताल्लुक मुनक़ता हो जाएगा और हम डूबने लगेंगे कलाम इलाही में। ये हमारी बदनसीबी है कि हमें अगर कोई ये कह दे कि तुम कुरान पाक की तलावत किया करो, तो जवाब सामने से हमेशा एक सुनने में आता है कि वो तो ठीक है जी, लेकिन कोई तस्बीह तो बताइए। हमेशा ये जवाब होता है कि वो ठीक है कुरान पाक, लेकिन आप तस्बीह बताइए। अजीब बात है कि मैं किसी साहब से 10 रुपए मांगू और वो अपनी जेब से निकाल के अपना पूरा वॉलेट मुझे दे दे, और मैं उससे कहूंगा नहीं ये ठीक है, ये वॉलेट दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप 10 रुपए तो दीजिए मुझे। जब हम दूसरों से ये कहते हैं कि हमें पढ़ने को कुछ बताइए और वो कुरान पाक पूरा आपको रेफर करता है कि कुरान पाक पढ़िए, तो ये मत समझिए कि उसने आपको टाल दिया है। ये समझिए कि आपके 10 रुपए मांगने पर उसने अपना पूरा वॉलेट आपके हवाले कर दिया। ये वज़ाइफ और तस्बीहात का सिलसिला कुछ ऐसा चला है। वज़ाइफ की बात हुई तो मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं, पहले भी 1-2 बार मैंने अर्ज किया कि हम लोग वज़ाइफ और तस्बीहात ज्यादातर हम में से मासूम लोगों को जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, वज़ाइफ और तस्बीहात इसलिए करते हैं कि हम पर कोई दुनियावी मुसीबत ना आने पाए, दुनियावी तौर पर हम सुखी रहें, हमारे काम आसानी से होते चले जाएं। ये बेअमली की राह है, मुसलमान की राह नहीं है। मुसलमान तो जद्दोजहद में यकीन रखता है और पूरी तरह मेहनत करने के बाद फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करता है कि या बारी ताला, मेरे अंदर जितनी हिम्मत और सकत थी
میں نے اپنی کسی کوشش کر لی، اب معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرما دے، اور اللہ اس کی محنت سے کہیں بڑھ کر اسے انعام عطا کرتا ہے۔ ہم خود تو ان راہوں پر چلے ہیں، وجوہات اس کی کا کچھ بھی رہی ہوں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کے لیے کہیے کہ میں فرسٹ آ جاؤں۔ وہ معصوم بچے چھوٹی عمر سے ہی ان کے ذہن پر یہ بات جم جاتی ہے کہ کامیابی کے لیے محنت معنی نہیں رکھتی، بلکہ دعا کرا لی بس یہی کافی ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے چھوٹے بچوں کو ایسی جگہوں پر نہ لے جائیں، بلکہ ان سے آپ یہ کہیے کہ بیٹا جتنی محنت کرو گے اللہ اس سے بڑھ کر تمہیں اجر دے گا، محنت کرو اور خود اللہ سے دعا کرو کہ میں نے پوری محنت کر لی، اب اس کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ تو سوچ ان کی مثبت رہے گی، صحیح ڈائریکشن میں رہے گی۔ میں بھی ایک کام کیا کرتا ہوں کہ میں خود نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک کبھی نہیں پڑھا میں نے، لیکن جہاں کوئی مجھے یہ سنگن مل جائے کہ یہ بندہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، تو میں ایسے بزرگ کے در پہ ضرور جاتا ہوں اور سارا راستہ پلان بناتا جاتا ہوں کہ آج میں فلاں فلم دیکھوں گا، فلم دیکھنے کے بعد جا کے میکلو روڈ پر فلاں کی یہاں مرغ چنے کھاؤں گا۔ اور یہ تمام پلان راستے بھر بناتا جاتا ہوں، وہاں جا کے درخواست کیا کرتا ہوں کہ جناب ذرا جلدی سے میرے لیے دعا کر دیجیے کیونکہ فلم کا شو نکلا جا رہا ہے کہ میں نماز پڑھنے لگوں۔ اگر یہ کام دعاؤں سے ہونے تھے تو پھر ان کے کرنے پر اجر کیسا اور نہ کرنے پر سزا کیسی؟ رب تعالیٰ نے جگہ جگہ جو قرآن میں انسان کے لیے کہا کہ اپنے نفس سے لڑیے، رب کی طرف بلایا اس نے، تو پھر اس کا اگر یہ دعا ہی سے کرنا تھا تو مجھے اجر کاہے کا اور نہ کرنے پر مجھے سزا کاہے کی؟ جس نے دعا کی میں نیک ہو گیا تو نیک ہونے کا اجر تو پھر اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ کسی نے دعا نہیں کی، میں بد کا بد رہا، تو سزا دعا نہ کرنے والے کی میری کاہے کی ہے؟ بھائیو یہ ہماری کوششوں سے منسلک ہے، یہ چیز اپنے نفس کو شکست دے کر نیکی کی راہ پکڑنے میں جو محنت اور جو تردد ہم نے کیا، جو تکلیف اٹھائی، انعامات تو اس کے ہیں۔ دنیا کی تمام تر لالچ کو ایک طرف چھوڑ دیا اور رب کی طرف ہم جو لپ کے، اجر تو اس کا ہے۔ زندگی میں اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں جو ہمارے اسلاف کو ملی تھی، دنیا میں عزت بھی ملی، ہمیں مال و دولت بھی ملی، اقتدار بھی ملا، تو وہ صرف ایک بات کا نتیجہ تھی کہ ہمارے اسلاف نے اپنے نفس کو شکست دی، اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلے اور انہوں نے محنت اور جدوجہد کی ہے، اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی کامیابی عطا فرما دی۔ تو ہم اگر وہی راہ اپنا لیں، رب کو پکارتے رہیں رات کے اندھیرے میں، ہم رات کی تنہائی میں رب کو ہم پکارتے رہیں اور دن میں ہم جان توڑ محنت کر لیں، پھر ویسی ہی کامیابیاں مل جائیں گی جیسے ہمارے اسلاف کو ملی تھی۔ دعا ضرور ہم کرائیں، لیکن آپ کبھی ذرا جا کے ایسے جہاں دعائیں کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی مستجاب الدعوات ہے، اس کے پاس جا کے ہم دعا کراتے ہیں، تو ایسے ٹھکانے پہ بیٹھ جائیے خاموشی سے اور واچ کیجیے۔ بڑی اچھی خوبصورت سٹڈی ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹڈیز ہیں یہ،
تو بڑی حیرت ہوتی ہے دیکھ کر، اور ان میں بھی شامل ہوں. میں نے بھی آج تک کسی سے ایسی دعاؤں کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں کرائی. کہ وہاں دعائیں کیا ہیں؟ سب کا سب اپنے فرائض سے فرار میں کامیابی کی دعائیں ہیں. میں بھی دعا کرانے والوں کے پاس جاتا ہوں کہ دعا کر دیجئے میرا بیٹا نافرمان ہو رہا ہے، وہ میرا فرما بردار ہو جائے. اور مجھے کبھی کسی دوست نے یہ نہیں سمجھایا کہ تمہارا بیٹا تو رب کا بندہ ہے، تو دعا یہ کیوں نہیں کراتے کہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے؟ تم اپنے فرما بردار بنانے کو کیوں تلے ہوئے ہو؟ حالانکہ اس کو رب کی فرما برداری سکھانا میری ڈیوٹی ہے. رب نے میرے اوپر وہ فرض کیا ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت پر میں وقت صرف کروں. یہ میرا فرض ہے جس سے میں فرار حاصل کر رہا ہوں، کسی مستجاب الدعوات آدمی سے دعا کرا کے کہ میرا بچہ فرما بردار ہو جائے. اور وہ بناتا اپنا ہی فرما بردار ہوں. رب کے فرما برداری کی مجھے خواہش نہیں رہی. جب میرا بیٹا پڑھتا تھا کلاس 2 میں تو میں بے چین ہو کے مزاروں پہ جاتا تھا، لوگوں کے پاس جاتا تھا کہ جو میرا بیٹا پڑھائی میں دل نہیں لگاتا، آپ دعا کر دیجئے کہ پڑھائی میں دل لگائے اور پڑھنے لگے. کسی آدمی نے مجھے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ وہ عقل مند کلاس 2 میں ہے، ابھی تمہیں کیا پتا کہ اس کی دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. حالانکہ اگر میں اسے پڑھاکو بنانا چاہتا ہوں کہ وہ پڑھائی میں دل لگائے تو پھر مجھے ٹی وی ڈرامے چھوڑ کر اس کے سامنے کتابیں لے کے بیٹھنا پڑے گا. جب بچہ یہ دیکھے گا کہ باپ میرا ہر وقت یہ کتابیں پڑھتا رہتا ہے تو اس میں خود بھی پڑھنے کی عادت پیدا ہو جائے گی. میں وہ بھی فرار حاصل کرتا رہا. میری خواہش بڑی ہوتی میں لوگوں کے پاس جا کے دعا کراتا ہوں کہ دعا کیجئے میرا بیٹا نماز پڑھنے لگے. لیکن کبھی میرے ذہن میں یہ سوچ نہیں آئی کہ جس دن سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے آج تک میں نے ایک نماز نہیں پڑھی. تو بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ اگر مجھے اسے نمازی بنانا ہے تو مجھے اس کے سامنے تہجد گزار بن کے دکھانا پڑے گا، تب وہ نماز پڑھے گا. تو یہ جتنی دعائیں ہم کرانے جاتے ہیں یہ سب کی سب وہ ہیں جو اپنے فرائض سے فرار حاصل کرنے کی ہیں. اگر میرا بیٹا کسی ملک میں غیر قانونی طور پہ چلا گیا، دھوکہ دیا، ویزا لیا اس نے ایجوکیشن کی بنیاد پر کہ پڑھنے جانا ہے، وہاں جا کے نوکری شروع کر لی. اب میں مستجاب الدعوات جو لوگ ہیں ان کی جان کھا رہا ہوں کہ میرا بیٹا وہاں اللیگل ہے، دعا کریں کہ اس نے جھوٹے کاغذات سبمٹ کیے ہیں وہ پاس ہو جائیں، اس کو ویزا مل جائے. جھوٹ سے اللہ منع کر رہا ہے، دھوکہ دہی سے اللہ منع کرتا ہے. اور میں جا کے اس مستجاب الدعوات آدمی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم دعا کرو کہ رب میرے بیٹے کو جھوٹ اور فراڈ پر کامیابی عطا کر دے. میرے بیٹے نے چوری کر لی، پکڑا گیا، میں دعا کرانے جا رہا ہوں کہ دعا کیجئے وہ باعزت طور پہ بری ہو جائے، جبکہ رب نے اس کی سزا یہ رکھی کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. میرے بیٹے نے قتل کر دیا تو میں فقیروں کے پاس جا کے جھوٹ بھی بول رہا ہوں کہ جی وہ تو بے گناہ ہے. فقیر اگر صاحب کشف ہے، اس نے دیکھ لیا کہ اس کے بیٹے نے قتل کیا تو کہتا کہ شاید وہ تو عزت رکھ رہا اپنے پاس آنے والے کہ آپ کے بیٹے نے شاید آپ کو سچ نہیں بتایا، وہ قتل میں ملوث ہے. اور جی وہ ٹھیک ہے، بچہ غلطی ہو گئی، آپ دعا کر دیں وہ باعزت بری ہو جائے. رب نے یہ کہا کہ خون کا بدلہ خون ہے، اور میں اس آدمی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم رب کو اپنے قوانین بدلنے کو کہہ دو کہ وہ قانون بدل دے کہ خون کے بدلے میں باعزت بری کر دے. یہ درست رویے نہیں ہے. اگر قرب الہی حاصل کرنا ہے تو رویے ہمارے اس سے بالکل مختلف ہو جانے چاہیے، تو کامیابی آئے گی وہ جو ہمارے اسلاف کو ملی تھی. ہم باعزت ہو جائیں گے. میں معافی چاہتا ہوں آج آپ سے، بڑی تلخ باتیں کر دیں. ایسی باتیں عام طور پہ میں کرتا نہیں، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ آپ لوگ کہیں مجھے ڈانٹ نہ پلا دیں.
اگر کسی صاحب کو شاہ صاحب یہ چلو دعا نہیں لیکن تعویذ تو کرایا جا سکتا ہے شاہ صاحب، تو کیونکہ میں امیر آدمی بننا چاہتا ہوں. میری بیگم ایک پیر صاحب کے پاس گئی ہیں تو وہ انہوں نے 5 تعویذ دیے پینے کے لیے، 4 تو میں نے پی لیے ہیں، تو 5واں آج رات کو پیوں گا شاہ صاحب. تو کیا اس میں کس طرح، لیکن میں چاہے کس طرح بھی ہو، بائی ہوک اینڈ کروک آئی وانٹ ٹو گیٹ رچ، تو وہ اس میں کس طرح اثر آئے گا؟ میری انٹینشن یہ ہے کہ نمبر 2 طریقے سے پیسہ کمایا جائے، تو اس کا اثر، چلو میں دعا کے لیے آپ کو نہیں کہوں گا، تعویذ میں اثر ڈال دیں کوئی، وہ جو پیر صاحب سے کرایا ہوا ہے، تو اس کا کس طرح ہوگا پلیز؟ بھائی اس تعویذ میں کیا اثر ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کا سوال سننے کے بعد میرے ذہن میں قرآنی آیت آ گئی کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے تعویذ کراتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ خواہش آپ کی اچھی ہے کہ امیر ہو جایا جائے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رب تعالیٰ سے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مساکین میں اٹھانا، قیامت کے روز مساکین کے ساتھ اٹھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے، اور اس میں شک کوئی نہیں ہے. آنکھ کا ایک اشارہ کوہ احد کو پورے کا پورا سونے کا بنا دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رویہ یہ رکھا کہ جو بھی نذرانے اور ہدیہ وصول ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل سے اٹھنے سے پہلے پہلے لوگوں میں تقسیم کر دیے اور ہاتھ جھاڑ کے خالی ہاتھ گھر تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غربت اور مساکین کی سی زندگی کو ترجیح دی ہے. تو ہم جو امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، معلوم نہیں ہم اتنے خوفزدہ کیوں رہتے ہیں غربت سے. یہ کبھی اس پہ ہم غور کریں تو عجیب و غریب سی صورتحال ہمیں سامنے ہمارے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زندگی کو ترجیح دی اور ہم خوفزدہ اسی زندگی سے ہیں جس کو ترجیح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جتنے اولیاء اکرام گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی سنت پہ عمل کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غربت کی زندگی گزار لی. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. محترم شاہ صاحب، دعا کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جناب. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آل خطاب سے ان کے گریٹ گرینڈ سن تھے جو خانہ کعبہ میں بیٹھے عبادت فرما رہے تھے. تو اس وقت کے خلیفہ جو کہ بغداد سے تشریف لائے تھے عمرے کی غرض سے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بزرگ بہت انہماک سے عبادت فرما رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ آل خطاب سے ہیں. تو وہ قریب جا کے بیٹھے اور ان سے اپنا تعارف کروایا، امیر المومنین ہوں، خلیفہ وقت ہوں، تو کچھ حکم کریں میرے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ خانہ خدا میں بیٹھ کے کسی غیر اللہ سے مانگنا مجھے تو بہت شرم آتی ہے. تو وہ شرمندہ ہوئے اور باہر جا کے ان کا انتظار کرنے لگے. تو جب باہر پہنچے تو کہنے لگے کہ حضور اب تو یہ خانہ خدا نہیں ہے، کچھ حکم کریں میرے لیے، میں آپ کی کیا خدمت کروں. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کا معاملہ یا کوئی آخرت کا؟ تو وہ کہنے لگے خلیفہ صاحب کہ آخرت تو میرے اختیار میں نہیں، کچھ دنیا کا ہی فرمائیں. تو انہوں نے کہا کہ دنیا تو ہم نے کبھی اس سے نہیں مانگی جو دنیا جہان کا مالک ہے، تو آخرت ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا. تو دعا کے معاملے میں یہ رویے ہمارے اس طرح کے ہونے چاہیے یا ہمیں کھل کے اللہ سے دنیا اور وغیرہ مانگنی چاہیے اور آخرت میں؟
شکریہ. نہیں، آپ رب تعالیٰ سے ہر چیز مانگیے. جس مقام کا آپ نے ذکر کیا وہ مقام توکل کی تیسری گھاٹی ہے، اور وہ ایسے مقام کی بات ہے جہاں انسان رب کا ہو جاتا ہے اور وہ رب سے صرف رب مانگتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی ذات عطا فرما دے. یہ اور بات ہے کہ جس شخص کو رب مل گیا، یہ کائنات ساری اس کو مل گئی. پھر دنیا ہو یا آخرت سب اسی کی ہے. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اللہ کا نام یا کچھ اور آتھینٹک چیز، مثلا درود پاک کے ورد کے حوالے سے چند حضرات کہتے ہیں کہ اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے. درود شریف کے لیے قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے کہ اس کی فضیلت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے بلند ہے، اور بلکہ درود شریف کے بارے میں تو رب تعالیٰ نے، وہ خود بھی درود شریف پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انسانوں کو بھی بھیجنا چاہیے. اس کے لیے اجازت کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں. آپ بے دھڑک درود شریف پڑھیے. اللہ کا کوئی ایک نام پڑھنے کے بجائے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم رب تعالیٰ کے 99 نام کثرت سے پڑھیں. بس اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیے کہ دنیاوی اغراض کے لیے نہ پڑھیے. رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمرشل ڈیل نہ کیجیے کہ میں یہ پڑھوں گا تو اس کے جواب میں مجھے فلاں چیز عطا کر دے، اور جب وہ چیز عطا ہو گئی تو پڑھنا بند. یہ کمرشل ڈیل نہ ہم کریں رب تعالیٰ کے ساتھ، بلکہ رب تعالیٰ کو پکاریں، اس کو یاد کریں صرف اس لیے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے. وہ اس لائق ہے کہ اس کا ہر وقت ذکر کیا جائے. اس میں اجازت کی ضرورت نہیں. وہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں اس کے. تو اپنے آقا کو یاد کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے نہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی. السلام علیکم.